کے لیے کیا ہے؟ ہم قوموں کے لیے نور ہے. ہم نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیا. ایسے چلیے اس سے پہلے ہم کلام کی بات کریں. ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں ہم نے ان 3-4 سالوں میں کیا کمایا ہوتا ہے. ذرا غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کلام میں لکھا ہے پس تو غور کر کہ تو کہاں سے گیا. اور ہم نے دیکھ رہا ہے کہ پس ہم غور کریں کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے. ہاللیلویا. ہم چلیں 3 سال کا جائزہ لیتے ہیں. جس نے بویا ہے اس کی برکت بڑی ہے. میں اپنی بات بتاتا ہوں, اپنے خاندان کی, اپنے گھرانے کی بات بتاتا ہوں. ہم نے خدا یسوع مسیح میں بولنا شروع کیا اور خدا کا شکر. آج جب گا رہی تھی میں خدا ان کی شکر گزاری کر رہا ہوں. جو کمی مذہب پر تھی وہ بچوں کے وسیلہ سے خدا اس کمی کو بھی پورا کرنا. اور میں چاہوں گا کہ اور بچے بھی خدا ان کی اس خدمت میں آگے بڑھیں. اور اب دیکھیں, میں اپنے خاندان کے, اپنے گھرانے کی بات کروں تو میرے خاندان میں کوئی شخص پادری نہیں ہے. کوئی شخص بھی, ایک بھی بندہ ہمارے خاندان میں پادری نہیں ہے. اور خدا کے روح کا یہ فضل ہوا کہ اس نے مجھے, خود کو پادری تو نہیں کہتا لیکن خادم کے طور پر اس نے مجھے لیا. اور آج خدا کا شکر ہے کہ ہم یہ خدمت ہمارے گھر میں ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے مطلب بچوں میں کوئی گانے والا نہیں تھا, بجانے والا, جب خدمت ہی نہیں تھی تو یہ ساری چیزیں بھی نہیں تھیں. تو آج خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. 3 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں گوریا بجا رہا ہے. ہاں, اور اور پھر خدا نے ایک اور فضل کیا, خدا نے لکھنے کا فضل دیا. اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ بھی برکت یہاں خدا نے اس مذبح کو عزت دینے کے لیے, کیونکہ جہاں خدا ہوتا ہے نا وہاں اس کی روح کی نعمتیں بھی ہوتی ہیں. اور تو پھر وہ برکت آئی. آج جب ہم اس مذبح سے جڑے ہوئے خاندانوں کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں, ان کی برکت کو دیکھتے ہیں, ان کو چیک کرتے ہیں, تو ان کی برکتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور بڑی ہیں. یہ گواہیاں آتی ہیں, خدا ان کے نام کو جلال ہے. بھائی نیگر ہے, بھائی رفیق ہے, بھائی ساجد ہے. آپ کی دعا جو ہوتی ہے یہ میگنیٹ کا کام کرتی ہے, یہ کھینچ لیتی ہے. جیسے یسوع مسیح کا لہو جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے, اسی طرح جو دعا ہوتی ہے, دعا کے وسیلہ سے شہر سرفرازی پاتا ہے. خادم جو بھٹکا ہوتا ہے, بھولا ہوتا ہے, وہ بھی گھر آ جاتا ہے. یہ دعا کے اثر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے خادم کے لیے دعا ضرور کرنی ہے تاکہ آپ کے, آج ہم سیکھیں گے, آج کلام سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے, ہماری برکت کیسی ہے, ہم کس لیے بلائے گئے ہیں, ہماری حقیقت کیا ہے, اور جو پہلے بلائے گئے تھے ان کی حقیقت کیا ہے. آج ہم سیکھیں گے حقیقی اسرائیلی کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ کہ اسرائیلی ہوتا کون ہے, کیا ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, خادم کے لیے دعا کرنی ہے اور اپنی اپنی برکت کو رسیو کرنے کے لیے بولنا سیکھنا, زیادہ دعا کرنا. اب یقین کریں شاید حالات خراب ہو جائے بولنے سے. وہ کہتے ہیں میں دعا کروں, اب جو گرجے جان لگ پھر پہلے زیادہ حالات خراب ہو گئے. ہوتا کیا ہے, پلیز مداخلت کرتا ہے, آپ کا دشمن ایکٹیو ہو جاتا ہے. کیوں کہ آپ ایکٹیو ہو گئے ہیں. ہاں, جب آپ ایکٹیو ہوتے ہیں تو پھر آپ کا دشمن بھی ایکٹیو ہوتا ہے اور پھر وہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. پھر پاک روح اس کے لیے جنگ کرتا ہے اور ان رکاوٹوں کو ریموو کرتا ہے اور آپ کو فتح دلاتا ہے. ہاللیلویا. تو اپنے آپ کو چیک کریں, اپنے بوئے کو کوشش کریں کہ اور کام رہ جائیں, اور کام ہو جائیں گے. میرا ایمان ہے جو کام آپ کے رکے ہوئے ہیں وہ ہو جائیں گے, لیکن انجیل کے لیے بونا سیکھیں. جب آپ انجیل کے لیے بونا سیکھیں گے اور انجیل آپ کی زندگی میں کام کرے گی تو جو کام رکے ہوئے ہیں آپ کی انسانی عقل کی وجہ سے وہ پاک روح کرنا شروع کرے گا. آئے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے, ٹاپک ہے, وہ ہے حقیقی اسرائیلی. ہاں, کیا حقیقی اسرائیلی. ہم دیکھتے ہیں آج میرا بڑا دل کر رہا ہے کافی دنوں سے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. کس کو پہچانیں؟ اپنے آپ کو پہچانیں. کیا ہم نے 2000 سال میں اپنے آپ کو پہچانا؟ ہاں, آج بات ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں. تو کیا آج بھی ہمیں اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے؟ یس, ہمیں آج بھی اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. یہ ہونا کہ یہ نکالنا, یہ ہونا کہ پہلا ہو. اور اس کی جو ورس ہے شاید سے لے کے ہم پڑھ لیتے ہیں جی اپنی برکت کے لیے.
12 तक 16 पढ़, जिसको खुदा का रूह भाता है वो कलाम के पढ़ने में कलीसिया की मदद कर सकता है। पहला बाब उसकी 10 था, 16 आयत मुकस्सर। दामन के पाकलाम में से पढ़ेंगे। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि वो मेरे बाद आता है और वो मुझसे मुक़द्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से हमने उसे पाया, यानी फजल पर फजल। पाकलाम पढ़ने और सुन पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र, सबका खुदा का शुक्र। वो दुनिया में था, ये यीशु मसीह का तारुफ है। वो दुनिया में था, इसका मतलब है कि वो अज़ली है। वो दुनिया में था, इसका मतलब है कि वो अज़ली है, और अज़ली होने की वजह से उसने दुनिया को खलक किया, क्योंकि जो अज़ली है वो खुदा है। हालेलुया। खुदा अज़ल से है और खुदा की ये सिफ़त है कि जो अज़ली है वो बनाए, वो पैदा करे, और आप और मैं और पूरी कायनात उस अज़ली खुदा के हाथ से बनी है और हम उसकी कारागरी है। ठीक है। यहाँ हम देखते हैं 11वीं आयत में, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया। चलिए जरा इस आयत पर गौर करते हैं। वो अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया। ये क्या बात है कि वो अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया? इसका मतलब है अगर मैं अपने घर आता हूँ तो मुझे ये कबूल नहीं करते, तो या तो मैं नकम्मा हूँ, तो या इनकी आंखें नहीं, इनके कान भी नहीं, इनका दिल भी नहीं। एक इंसान में जबिल्लत और जज्बात का जो म्यार है, उसे जानने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं, किसी को पहचानने के लिए आंखें चाहिए। क्या चाहिए? आंखें। और उसकी आवाज़ सुनने के लिए क्या चाहिए? कान चाहिए। और उससे मोहब्बत करने के लिए क्या चाहिए? दिल। तो यहाँ जो पहचान, वो उसके अपनों के घर आया है और उसके अपने ही उसे नहीं पहचान रहे, तो क्या किन चीज़ों की कमी है? क्या उनकी आंखें नहीं हैं? क्या उनके कान नहीं हैं? क्या उनके पास दिल नहीं है? ये सारी जब चीज़ें किसी के पास नहीं होती तो वो अपने का इनकार करता है। किसका इनकार करता है? तो ये जो अपनों के घर आया है और इसके अपनों ने इसे कबूल नहीं किया, तो फिर हम समझ सकते हैं कि इनके पास आंखें नहीं है, इनके पास कान भी नहीं है और इनके पास दिल भी नहीं है। अब ये जो कान और आंखें और दिल है, ये किस म्यार को जाहिर करते हैं? अगर तो जिस्मानी तौर पर है फिर तो वो कान भी हैं, आंखें भी हैं, दिल भी है। अगर रूहानी तौर पर है तो यसाया कहता है कि ये देखते हुए ना देखेंगे, सुनते हुए, समझते हुए, कबूल करते हुए ना कबूल करेंगे। तो ये इसका मतलब है कि ये रूहानी दर्जे की बात है। किस दर्जे की बात है? रूहानी दर्जे की बात है कि उसके जो अपनों के, जब वो घर आया तो अब उनके अपनों के दर्जा, अपनों का क्या दर्जा है? अपने उसके किस म्यार पर खड़े हैं? और जो आया है वो तो कायनात का खालिक है, वो तो मालिक है,
وہ تو رازق ہے, وہ تو نجات دہندہ ہے, لیکن جن کے پاس آیا ہے ان کا معیار کیا ہے؟ ان کا معیار کیا ہے؟ وہ کس درجے پر کھڑے ہیں؟ کیا وہ انسانی درجے پر کھڑے ہیں یا روحانی درجے پر کھڑے ہیں؟ یہ ہم چیک کر رہے ہیں. جب وہ اپنوں کے گھر آیا, آنے والا تو صادق ہے, آنے والا تو راست باز ہے, آنے والا تو اس لائق ہے کہ وہ اپنوں کے گھر آئے اور اس کے اپنے اسے قبول کریں, کیونکہ اس کے پاس صداقت ہے, اس کے پاس سچائی ہے, اس کے پاس زندگی ہے, اس کے پاس راست بازی ہے, اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے اچھا گفٹ بھی ہے. ہاللیلویا. جب کوئی باہر سے آتا ہے, دور کافی عرصہ کے بعد آتا ہے, تو وہ اپنے عزیزوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کچھ لے کر آنا پسند کرتا ہے. یہ اخلاق کا ایک بہت بڑا معیار ہے کہ وہ کہتا ہے چلو یار میں کافی عرصے کے بعد جا رہا ہوں تو کیا کروں کہ اپنی فیملی کے لیے, اگر پاسٹر ہے تو اپنی کلیسیا کے لیے, اگر کچھ پرستار ہے تو اپنی کلیسیا کے لیے ورشپ کا اچھا تھوڑا جو اچھا گیت اس کے پاس خدا نے دیا ہوگا وہ لے کے جائے گا. یعنی کہ ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اور آپ کے اور منڈی مسیحا کے پاس بھی آپ کے لیے گفٹ ہے. کیوں کہ وہ بڑی دیر کے بعد اپنوں کے گھر آیا ہے, اور وہ گفٹ جو دینا چاہتا ہے وہ نجات ہے. ہاللیلویا. کیونکہ ان کو نجات کی ضرورت ہے, ان کی آنکھیں بند ہیں, ان کے کان بھاری ہیں, ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں. ان کے دل سخت ہیں, لیکن جیسے گویا پتھر, ان کے دل پتھر ہیں. اسی لیے اس وجہ سے یہ دیکھ بھی نہیں پا رہے, سن بھی نہیں پا رہے, سمجھ بھی نہیں پا رہے, اور قبول بھی نہیں کر رہے. یہ اس وجہ سے ان کا مطلب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسانی جبلت اختیار کر چکے ہیں. کون سی جبلت اختیار کر چکے ہیں؟ انسانی جبلت. اور انسانی جبلت میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. انسانی جبلت میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کھانے والے, ایک کھانے والے, اور ایک ہوتے ہیں پڑھنے والے. پڑھنے والے صرف پڑھتے ہیں. ایک کھانے والے ہوتے ہیں جن کو پڑھنا کوئی واسطہ نہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے جو سن لیا, اس کے بعد پھر روٹی چاہیے. یسوع مسیح کے پیچھے بھی بہت سے لوگ تھے جو صرف روٹیاں سے تو مگر بھجے پھرتے تھے. تو یسوع مسیح نے کہا بھی کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ یسوع مسیح اسی نے تو کہا کہ انسان روٹی ہی سے زندہ نہیں رہے گا. انہوں نے دکھائی سی کہ موڑ سے بہاوے روٹیاں سمانی سر بہاوے اسی مگر بھجے پھرتے. وہ ایک گروہ ہوتا ہے انسانی جبلت والوں میں بھی جو صرف کھانے والے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اچھا کوئی مجھے سمجھائے گا, ٹھیک ہے اچھا کر رہا تھا وہ, بس دین وہ اچھا کیا, سنا, اور بس پھر وہ اپنی روش, وہی ان کا جو طریقہ کار, وہی ان کا. یہ انسانی جبلت میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو روحانی درجے کے ہوتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو امتوں اور قوموں میں سے بلایا گیا, تو ان کو امتوں میں ایک بڑے مقام پر لایا گیا. سب قوموں میں سے ان کو سربلندی عطا کی, ان کو ایک درجہ دیا گیا تاکہ یہ قوموں کے لیے کیا بنے؟ نور بنے. قوموں کے لیے نور بنے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی قوموں میں بڑا ایک طویل سفر کیا, اور ان کی جو شکل تھی روحانی طور پر تو ان کے پاس بڑے نبی آئے. آپ دیکھیں دنیا کی کسی امت کے پاس بھی اتنے نبی موجود نہیں ہیں. دنیا کی کسی امت کے پاس اتنے نبی موجود نہیں ہیں جتنے بنی اسرائیل کے پاس ہیں. کم و بیش 1,44,000 نبی. کتنے؟ 1,44,000 نبی ان کے پاس کم و بیش آئے. کتنا ان کے پاس روحانی مواد ہونا چاہیے. ان کا درجہ جسمانی ہونا چاہیے کہ روحانی ہونا چاہیے؟ کیسا درجہ ہونا چاہیے ان کے پاس؟ روحانی درجہ ہونا چاہیے. یہ تو میرا خیال ہے جیسے ہونے چاہیے کہ انہوں نے کوئی پوشاک نو پڑے نا تو بیمار اچھا ہو جائے. اگر کسی مردے کو لنگ جان تو کسی غلطی نہ مردے
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ है मुर्दे ਦੀ कब्र ना लग जाए ना तो मुर्दा बाहर आ जाना चाहिए। ये म्यार इनका होना चाहिए था। इनका जो रूहानी म्यार है वो ये होना चाहिए था। पलूस रसूल पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें मसीह के कद के अंदाज़ा तक पहुँचना। मसीह के पल्ले को कुछ छू लेता था तो क्या होता था? बीमार अच्छा हो जाता था। एक हम बीमार औरत के बारे में पढ़ते हैं, हाँ, तो वो कहती थी कि अगर मैं खुदा यीशु मसीह के पल्ला ही छू लूँ तो मैं शिफा पा जाऊँगी, हाँ। और हम देखते हैं ये जलाल की दो हालतें होती हैं। आप गौर करें इस बात पर, मैं इसको कलाम से आपको सिखाना चाहता हूँ। जलाल की कितनी हालतें होती हैं? जलाल की कितनी हालतें होती हैं? सो तो नहीं रहे, जागते थे, ऊँची बोल रहे। जलाल की कितनी हालतें होती हैं? एक कहते हैं जलाल ज़ाहिर। क्या कहते हैं? ज़ाहिर। और जब किसी के पास जलाल ज़ाहिर होता है तो उसका दामन छूने से लोग शिफा पाना शुरू कर देते हैं, उसके चेहरे को देखने से लोग शिफा पाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये जलाल ज़ाहिर की एक किस्म है, जलाल की एक किस्म है। इसे जलाल ज़ाहिर कहते हैं, जो आपके बदन पर आता है। किस पर आता है? खुदा यीशु मसीह ने कहा, मुकाशवा में देखें तो खुदा कहता है कि वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा और मैं आप उनके बीच में रहूंगा। खुदा आपके और मेरे बीच में रहना पसंद करता है। ठीक है, जो कौन से लोग हैं जो ना खून से, 13वीं आयत पर गौर करेंगे, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। अब ये किन के साथ रहेगा? खुदा किन के साथ रहेगा? जो आदमियत के दर्जे के लोग नहीं हैं, ये आदमियत में से लिए गए हैं, एक खास मलकियत होने के लिए बुलाए गए हैं, कौमों में से। अब कौमों का जो फख्र जिस कौम को मिला वो खुदा के दर्जे को, रूहानी जलाल को दुनिया में प्रेजेंट करने, दुनिया में पेश करने में नाकाम हुए हैं। क्या किसी इसराइली के दामन छूने से किसी ने शिफा पाई है? क्या किसी इसराइली के देखने के वसीला से कोई नशा, कोई हरामकार, कोई बुत परस्त, कोई शहवत वाला बंदा सिर्फ इसराइली को देखने के वसीला से, इसराइली उसको गौर से देखे तो वो अपनी रवशों को उसने तर्क किया है? तो जवाब आएगा ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? ऐसा है नहीं है। उसके दामन छूने से भी उसे ने शिफा नहीं पाई। अगर वो किसी कब्रिस्तान में गुजरा और किसी कब्र पर उसका पाँव आ गया तो क्या वो मुर्दा जिंदा हुआ है? तो उसका दर्जा क्या था? कि ऐसा हो, पर हुआ नहीं है। फिर खुदा ने वो जो कौमों में से लिया, उनको शरीयत भी दी, इल्म भी दिया, इल्हाम भी दिया, इलाहियात भी दिया, अपना कुर्ब भी दिया, अपना मसा भी दिया। इन सारी चीज़ों के बावजूद वो नाकाम रहे। फिर खुदा ने एक प्रोग्राम बनाया कि मैं पूरी कौमों में से अपने बेटे यस्सु के खून से उनको धोकर, उनके ऐबों को पाक करके उन्हें एक बरगजीदा नस्ल होने के लिए तैयार करूं। हम पढ़ते हैं, गीतों में सुनते हैं, रब दी करेगी इबादत, एक पीढ़ी जड़ी आवेगी, वो नस्ल आप और मैं है। वो जो पहले इसराइली हुए हैं वो कहलाएंगे बदनी इसराइली। कौन से इसराइली? क्योंकि वो तो कौमों में से लिए गए, उनको जलाल भी दिया गया, उनको शरीयत भी दी गई, उनको इल्हाम भी दिया गया, उनको मुर्जात भी दिए गए, उनको अंबिया भी दिए गए, तब भी उनके ज़ाहिर जलाल से किसी ने इस्तिफादा हासिल, क्योंकि जलाल आता था और ठहरता था और चला जाता था। हाँ, उनके नबियों का भी यही मामला है कि उन पर जलाल ठहरता था, आता था, वो मुर्जात करते थे, जंगें करते थे, गलबा पाते थे, और फिर उनसे जलाल हम देखते हैं। साउल बनी इसराइल का काजियों के ज़माने में साउल
बादशाह पैदा हुआ, साउल सूरमा था बहुत बड़ा, और पहला काजियों के ज़माने के बाद का पहला बादशाह बनी इसराइल का साउल बादशाह था। कौन सा बादशाह था? साउल बादशाह। उसके बाद बादशाहत का सिलसिला चल निकला, हाँ, और उसने क्या किया? बहुत सी जंगें फलस्तीनियों से, हित्तियों से, यबूसियों से, कनानियों से, हिब्जियों से, बहुत सी कौमों से उसने जंग की और वो गालिब रहे, लेकिन आखिरकार बदनी रवश के ताबे होके खुदा का रूह लिखा है उससे जुदा हो गया। और जब किसी से खुदा का रूह जुदा होता है तो फिर बड़ी मुश्किल से मनाना, बड़ी मुश्किल से मनाना। ये उनकी हालत थी, उनके नबियों की, बादशाहों की, जो उन्हें जलाल दिया गया था। अगर वो जलाल को कायम रखते तो दुनिया में तो वो इज्जत वाले बन ही गए थे, वो रूहानी तौर पर भी इज्जत वाले बनते। वो उनका वो दामन छूता तो बीमार अच्छा हो जाता। फिर खुदा ने क्या किया? अपने बेटे यस्सु को, अपने कलाम को दुनिया में माबूस किया और आदमियत में से उसे नहीं लिया। आदमियत में से वो नस्ल आदम नहीं है, इसीलिए उसे कहते हैं इब्ने आदम, सॉरी इब्ने मरियम। क्या कहते हैं उसे? यीशु को क्या कहते हैं? इब्ने मरियम, मरियम का बेटा। हालांकि सब जो होते हैं ये आदम के बेटे होते हैं। आप और मैं क्या है? आदम के बेटे, मरियम के बेटे तो नहीं है। इसलिए क्योंकि वो नस्ल आदम में से नहीं था, इसका मतलब ये हुआ कि वो जिबिल्लत में से नहीं था। यीशु मसीह जिबिल्लत में नहीं था, आदम में नहीं था तो जिबिल्लत में नहीं था। जिबिल्लत में नहीं होंगे तो फिर वो क्या होगा? वो होगा रूहानी। यीशु मसीह अज़ली तो था, जब वो दुनिया में आए तो आदम की नस्ल में से ना होने की वजह से मरियम का बेटा कहलाए और वो बने रूहानी। ये जो रूहानी है, इस पर जो खुदा का फजल हुआ, हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते क्या है? हम पर हुआ फजल पर फजल। अब इसका मतलब है एक फजल तो वो है जो शरीयत वाला फजल है। एक शरीयत, कौन सा फजल है? शरीयत वाला फजल है। शरीयत में भी फजल है, लेकिन वो फजल आपको जिंदगी की पहचान तो करवा सकता है, जिंदगी नहीं दे सकता। जिंदगी की पहचान तो करवा सकता है, जिंदगी नहीं दे सकता। जिंदगी आपको देगा फजल पर फजल वाला, क्योंकि जो फजल पर फजल होता है ना, वो फजल आसमानी है, फजल रब्बी है। कौन सा? जो फजल पर फजल है, वो फजल कहाँ से है? आसमान से। वो है कलमा, वो है नूर, वो है रूह, वो है हदायत, वो है जिंदगी, वो है मोज़ा। ठीक है? यीशु मसीह फजल पर फजल बनकर दुनिया में आए हैं। इसका मतलब है ये रूहानी है। ठीक है? ये ना खून से, ना गोश्त से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। लिखा है कि रूहुल कुदस तुम पे साया डालेगा, और ये मलूक मुक़द्दस इसी सबब से कि रूहुल कुदस ने इस पर साया किया है, मरियम सदीका पर। और ये नस्ल आदम नहीं है, बल्कि ये रूहुल कुदस की हदायत से मरियम सदीका के बतने असर में जो है ये उतरा है। और ये हकीकी जो है ये जलाल है, ये हकीकी जलाल है। इस जलाल की जो खासियत है कि इसका ज़ाहिर भी जलाली है, इसका ज़ाहिर भी जलाली है और इसका बातन भी। अब हम देखते हैं ये जो इसराइल अपने लोगों के घर में आया है, इसके जलाल की क्या कंडीशन है। अब इसकी जलाल की जो ज़ाहिरी कंडीशन ये है कि इसको कहते हैं जलाल बातनी, जलाल बातन। जलाल बातन की ये कैफियत है कि वो औरत बीमार कहती है कि मैं इसकी पोशाक, इसको नहीं, इसके बदन में जो पोशाक पहनी हुई है ना, उसमें भी जलाल है, उसमें भी शिफा है। हालेलुया। ये जलाल बातन जो इस जलाली से जाहिर हुआ है, फजल वाले से जाहिर हुआ है, इसकी पोशाक में भी शिफा है, इसके देखने में भी शिफा है, हाँ, इसके महसूस करने में भी शिफा है। ये जो दिल की बातों को पढ़ लेता है, ये जो हमारे दिलों के हाल को जान लेता है, इसका बातन भी जलाली है।
ظاہری بھی جلالی ہے اور باطن بھی جلالی ہے. اب ظاہری جلالی کیسے ہے؟ یسوع مسیح لکھا ہے کہ پہاڑ پر دعا کر رہے تھے, اس کی صورت بدل گئی. کیا ہوا؟ صورت بدل گئی. اور وہاں پر دو اشخاص, دو نبی ظاہر ہوتے ہیں, دو نبی ملتے ہیں پہاڑ پر, دو نبی. آپ کو پتا کون سا نبی ہے؟ ایلیا اور موسیٰ. اچھا, اب جو ایلیا ہے یہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ ایلیا فضل کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ وہ مرا نہیں ہے بلکہ اٹھا لیا گیا, وہ زندہ اٹھا لیا گیا. اور موسیٰ کسے ظاہر کرتے ہیں؟ موسیٰ شریعت کو ظاہر کرتا ہے. یہ شریعت وہ شریعت ہے جس میں فضل ہے, شریعت کی پہچان ہے مگر زندگی نہیں ہے. لیکن زندگی کی ڈائریکشن بتا سکتے ہیں, ہاں راستے میں جائے گا نا زندگی مل جائے گی. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ راہ اور زندگی, راہ اور زندگی. شریعت یہ بتاتی ہے اے راہ ہے گا ادھر زندگی مل سکتی ہے, میں زندگی نہیں ہے پر مطلب دس سکنی ہے ادھر زندگی ہے. یہ مناسب آگے کہتے ہیں میں زندگی نہیں ہے پر میں زندگی کی راہ سیدھی کرنا سے آیا ہوں. میں دس سکنا ہوں کہ جڑا میرے بعد آئے گا وہ مجھ سے مقدم ہے, وہ مجھ سے پہلے تھا, وہ موجود تھا. اس کے وسیلہ سے, اس کی معموری میں سے ہم نے پایا فضل پر. ہاللیلویا. اب ان بنی اسرائیل کا نبی کہہ رہا ہے میں زندگی نہیں ہوں, میں زندگی کی گواہی دینے کے لیے آیا ہوں, اور جو میرے بعد آتا ہے وہ زندگی ہے, کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. اب وہ گواہی دیتا ہے جو مجھ سے پہلے تھا وہ کیا ہے؟ جلالی ہے, وہ فضل پر فضل کرنے والا ہے. اس فضل کی, اس ذات کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے بدن پر جو پوشاک ہے وہ بھی جلالی ہے, اس کا دیکھنا بھی جلالی ہے. مسئول لینے والا زکئی, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاگردوں کے ساتھ یسوع مسیح جا رہے ہیں, اور مسئول لینے والا زکئی جو ہے وہ چونکہ مسئول لینے والوں کا سردار ہے وہ گلے پہ براجمان ہے, بیٹھا ہوا. شاگردوں نے اب مسئول ادا کیا, اور یسوع مسیح کا بھی جو بنتا تھا وہ بھی شاگردوں نے ادا کیا. اور لیڈر آپ جانتے ہیں ہمیشہ آگے رہتا ہے, اور یسوع مسیح پہلے ہم دیکھتے ہیں آگے آگے اور شاگرد اس کے پیچھے پیچھے. اور جب وہ مسئول ادا کر چکے تو شاگرد آگے آگے اور ساتھ. کیوں؟ کہ اس کے ظاہر تو زکئی نے دیکھا. اب یسوع چاہتے تھے کہ ظاہر تو زکئی نے دیکھ لیا, اب میں اپنے باطن سے کچھ اس کے لیے کروں گا. آپ کے اور میرے لیے بھی یسوع کچھ کرنا چاہتے ہیں. بڑے موڑے ویلے, ہانڈیاں بھی بڑیاں کھا لیاں, دیگاں بھی بڑیاں کھا لیاں. اب ہم نے باطن سے کچھ یسوع سے ریسیو کرنا ہے. اور یسوع, سارے شاگرد گزر گئے اور یسوع نے مڑ کر کیا کیا؟ زکئی پر نظر کی, زکئی پر نظر کی, اور زکئی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. یسوع سے کچھ دینا چاہتے تھے. زکئی کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ یسوع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے, مگر یسوع چاہتے ہیں کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں اور اس اپنے بدن سے اس کے لیے وہ شفا دوں, وہ زندگی دوں, وہ کام کروں کہ اس کی روشیں بدل جائیں. اور یسوع نے زکئی کو دیکھا اور لکھا غور سے دیکھا, اور جب اسے غور سے دیکھا تو کیا ہوا؟ ایک ماجرا وقوع میں آیا. وہ کیا ہوا؟ گلا گلا چھڑ گئے انہیں مگر ہی توڑ پہ. آج پادریاں نے پیچھے کیوں نہیں توڑتا بندہ؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آج میرے پیچھے کیوں نہیں بندہ توڑتا, پادریاں مگر کیوں نہیں توڑتا؟ یہ مطلب ہے انہاں کو تو جلال ظاہر نہیں گا تو جلال باطن کتوں آ گیا؟ جلال باطن اسے کہتے ہیں جو, اچھا جنہیں بھی خدا یسوع مسیح کے کول لوگ آتے تھے لنگڑے لولے انے پاہج بیمار, کیا کریں؟ اے ابن داؤد میں چاہتا ہوں تو مجھ پر رحم کر. اے ابن داؤد مجھ پر. آگے یسوع مسیح سے کیا کہتے ہیں؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم مجھ سے, کیونکہ وہ تو وہ رب ہے, وہ خداوند ہے جو جلال ظاہر سے بھی بھرا ہوا ہے اور جلال باطن سے بھی بھرا ہوا ہے. اگر وہ مانگے
تو وہ دے سکتا ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا استاد میں چاہتا ہوں، یا خداوند میں چاہتا ہوں میں بینا ہو جاؤں. خداوند نے کہا چل ٹھیک ہے ایسا ہی ہو. اور لکھا ہے فل فورس کی آنکھیں. آج پادرین کا فرم میرے گھر صحیح ہے کہ میرے لیے دعا کرو کہ شاید وہ نشہ چڑھتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جلال ظاہر بھی نہیں ہے اور جلال باطن بھی نہیں ہے. اس کے لفظوں میں زندگی نہیں ہے، اس کے لفظوں میں شفا نہیں ہے، اس کے لفظوں میں قدرت نہیں ہے. اور یسوع ہمیں ایسا بنانا چاہتے ہیں. اب ہم ذرا غور کریں گے کہ ہم ایسا بن کیسے سکتے ہیں. بن کیسے سکتے ہیں؟ آپ جو یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں، آپ کا درجہ تمام آدمیت سے بڑا ہے. کیوں؟ کہ آپ نہ خون سے، نہ جسم سے، نہ انسان کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. کہاں سے پیدا ہوئے؟ اس تو بڑا گڑا درجہ ہو سکتا ہے. آج تک کوئی امت پیدا ہوئی ہے خدا جو؟ آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں. یسوع مسیح کے پاس ایک فریسی عالم تھا. وہ چھپ کر یسوع مسیح کے پاس رات کو گیا. تو اس نے کہا استاد میں کیا کروں کہ زندگی پاؤں؟ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ زندگی کو نہیں پا سکتا. تو نے کیا کیا خداوند یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنی ماں کے بطن میں دوبارہ جائے اور پیدا ہو اور پھر اس کو زندگی ملے؟ اب دیکھیں کہ شرع کا عالم ہے اور اس عالم کی علم کی انتہا دیکھیں ذرا. علم کا درجہ چیک کریں ذرا. وہ ابھی تک اس جبلت میں پھنسا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے ابھی تک وہ جسم کے چکر میں پھنسا ہوا ہے. اور یسوع مسیح کہتے ہیں نہیں 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 تو سمجھے نہیں میں کہنا کی چاہتا. آپ سمجھے نہیں ہو جو میں کہنا چاہتا ہوں. جو خون سے پیدا ہوئے ہیں وہ مر جائیں گے، جو بدن سے پیدا ہوئے ہیں وہ مر جائیں گے، جو روح سے پیدا ہوگا وہ نہیں مرے گا. ہاللیلویا. سب کہیں ہاللیلویا. جو روح سے پیدا ہوگا وہ نہیں مرے گا، کیونکہ وہ انسان کی بدن سے پیدا نہیں ہوا، وہ خدا کے جلال سے پیدا ہوا ہے. ہم نے یہ بدن اتارنا ضرور ہے، پر ایک بار ہم نے یہ بدن اتارنا ہے ضرور ایک بار، تاکہ ہمیں جلالی بدن ملے. اس جلالی بدن دے پھر کی ہوئے گا؟ میرے پلے میں کچھ ہوئے گا تو میں وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں جی. اگر اس کی طرف دیکھوں گا تو وہ بھی زندگی پا جائے گا. یسوع مسیح ہمیں ایسا بنانا چاہتے ہیں. ہم ایسا بن کیسے سکتے ہیں؟ ذرا اس پر تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے ہیں. یہ بھائی لوگوں نے باہروں فنڈ کھانا نہیں جو ہونا 2000 سال سے بنی اسرائیل کو پتہ چل گیا. بنی اسرائیل کے علماء کو ان کے جو ربی تھے، ان کے جو معلم تھے، ہائیکل کے جو بڑے بڑے ان کے ربی استاد ہوتے ہیں وہ تھے، ان کو پتہ چل گیا یہ جو پیدا ہوا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اتنوں اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اب اگر اسرائیل میں سے اگر کوئی توبہ کرے گا تو وہ بھی جلالی بدل لے گا، وہ بھی اس کے پاس بھی ظاہری اور باطنی جلال آ جائے گا اس امت میں سے. اور دنیا کی تمام امتوں میں سے جو بھی یسوع مسیح کو قبول کرے گا وہ جلال کے لائق زندگی گزارنے کے لیے نومینیٹ ہو چکا ہے. اب ہم اس پر آج تک ہم اس پہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ اعلیٰ درجے کے کیوں نہیں بنے؟ اس لیے کہ اسی کہنے یار گورا دبے تو بیٹھا ہوا. ہاں جی. گورا دبے تو میرا چرچ بھی بن جائے. ہاں جی. گورا دبے تو میرے کو گڈی بھی آ جائے. گورا دبے تو میرے بچے امریکہ بھی پڑھنے چلے جان. بس گورا ہی دبے تو میں کھاواں باقی نے. ہاں جی. یہ جب تک ہم یہ کریں گے نا تو برکت انہیں کے پاس رہے گی، ساڑھے کو نہیں آنی. اسی پھر روٹیاں کھانے والی بنانی. پھر ہم ساڑھے پتہ جو جلال آ سکتا ہے. روٹی کسی دی کھاو تو جلال تھوڑے کو ٹھہرے. ہو سکتا ہے اس طرح؟ ممکن اس طرح ہوئے؟ کیوں ڈاکٹر صاحب اس طرح ہو سکتا ہے؟ روٹیاں سی کھائیے گورے نہیں ہیں تو جلال کیوں نہیں ملتا ہے نا بھائی؟ بویا اس نے جو کم بوتا ہے کم کاٹے گا. اسی کی بویا اسی ٹائم بویا جا کے تاڑیاں ماریاں گیت گائے وہ میسج سنیا وہ باہروں پیسہ خرچ کر کے آ رہے ہیں آ کے اتنے پادریاں پیسہ دینا پادری صاحب اینے ڈالر لے لو کہ اتنے کروسر کرو. جی پادری صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں باہروں پیسہ آ گیا کروسر جناب پوری ساری قوم کو کٹھا کر لیندے ہیں. جی وہ جی کروسر ہو گیا بڑا اچھا سخت معاملہ ہو گیا تو جان لگے برکت بھی وہی لے گئے. تھی پھر روٹیاں لوگ. ہاں جی. ہم پھر روٹی انسان کے کلام کے لیے ہے. انسان روٹی ہی سے زندہ بلکہ خدا کے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے. تے بھائی جی منہ جو نکلتی ہے میرے کنا دے اثر کیوں نہیں کرتی بھائی؟
کہ میں ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, तब तक मेरा ज़ाहिर ते जलाली नहीं होने लगा। तो ये ज़ाहिर जलाली नहीं हाल नहीं होया, तो बतन के में जलाली होएगा। यीशु ने उसको गौर से देखा और वो उसके पीछे हो गया। तो इसमें मैंने लिखा था तक यीशु जी दे नैन, यीशु ने उसको देखा और आज आपको और मुझे उसको देखने। लिखा वो दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है, अब वो खड़ा है और मैंने खोलना है। कैसी बात है, पहले खुदा यीशु से जब आए वो दूसरों को ढूंढ रहे हैं, मैं इसराइल की खोई भेड़ों को ढूंढने आया। भेड़ों को ढूंढा उसने, एक बड़ी जमात बन गई, बड़ी कलीसिया बन गई, बड़ा कुछ हो गया। आज यीशु, लोग यीशु को ढूंढ रहे हैं और जो यीशु को ढूंढेगा वो उसे पा भी लेगा। तुम सच्चाई को जानो, कलाम में लिखा तुम सच्चाई को जानो, सच्चाई को आजाद करो। हालेलुया। अब हमने देखना है कि क्या असी रूहानी तौर पे इस काबिल बने हैं कि असी यीशु तकीए, तक यीशु जी दे नैन वो कदे ना दुखी रहन जेड़े यीशु जी नूं कहन, तक यीशु जी दे नैन। कहंदा मैं वेखिया 5 रोटियां ते 2 मच्छियां जदों यीशु जी ने चकीयां, फिर बड़ियां ही धुम्मां मच्छियां, असी लज्जत आसमानी चखियां। हाँ, वो कदी ना भुखे रहन जेड़े यीशु जी नूं कहन, तक यीशु जी दे नाम। कहता है कि जदों दुखों दे हड़ वगदे ने उदों यीशु जी दे चेले तरदे ने। भैया किहड़े चेले जे जेड़े तरदे ने? ए रूहानी चेले जे, जिस्मानियां ने डुब जाना जे। पतरस ने शक कीता तो उस टाइम ही वो गोते खान लग गया। हाँ जी, तो रूहानी यीशु ने कहा अगर तुम मुझे तकते रहते, मुझे देखते रहते तो तुम कभी ना डूबते। हालेलुया। आज सानू यीशु नूं देखने की जरूरत है, हमें ज़ाहिरी और बातनी तौर पर जलाली बनने की ज़रूरत है, हमें यीशु को देखने की ज़रूरत है। आप यकीन करें, अगर आप यीशु पर निगाहें रखेंगे, कलाम पर निगाहें रखेंगे, पाक रूह को अपना मददगार पाए रखेंगे, पाक रूह को राज़ी रखेंगे, तो आपके पास ज़िंदगी है। आपके पास कलाम में ये जो अहद और वादा है कि आपकी पोशाक छूने से बीमार अच्छे हो सकते हैं, आपके देखने के वसीला से निश्चयी नशा छोड़ सकते हैं, बदकार अपनी रवशों को तर्क कर सकता है। आपके कहने से किसी के घर में अगर गुर्बत है तो आपके पाँव रखने से गुर्बत जाती रहेगी और खुदा का फजल वहाँ ठहर जाएगा। आपके कहने से उसकी घर की फिजा में जो भी बुरी रवश, बुरी तासीर होगी, वो आपके कदम रखने से और बोलने से क्या खुदा इस घर की फिजा को पाक कर वो पाक हो जाएगी। तब जब आप गैरों पर तकिया करना छोड़ देंगे, उनके पैसों पर दिल लगाना छोड़ देंगे, उनकी बरकत पर हमने दिल नहीं लगाना, हमने अपनी बरकत को चेक करते रहना है, उसके लिए बोना है। जब हम कलाम सिखाता है कि जब हम बोना सीख जाएंगे तो फिर हम रिसीव करना भी सीखेंगे। हाँ, और जब हम रिसीव करेंगे तो पहली हालत में हमारा जो बदन है ये जलाल की हालत में जाएगा। क्या जाएगा? आपको कोई देखेगा तो कहेगा यार है बंदा या है खादम या है खुदा दी बेटी या बेटा, बड़ा मुबारक है यार, मैं दा चेहरा वेखना ना तो मैं जेड़ा भी काम करदा हो जाता, मैं अज सारा दिन बड़ा खुशबाश रहा हूँ। तो क्या हुआ? उस पर क्या आया? जलाले ज़ाहिर। उस पर क्या ठहरा? खुदा का फजल ठहरा और वो जलाले ज़ाहिर उस पर नमूदार होना शुरू हो गया, क्योंकि आपकी ज़ात क्या हुई? अट्रैक्ट होना शुरू हो गई, आपसे कोई मुतासर होना शुरू हो गया है। और जब आप जलाल में बढ़ते चले जाएंगे तो फिर आपका बतन जो है, अंदर वाली जो शबीहात है, अंदर जो आपके मामला है, जिसे कहते हैं बतने जलाली। क्या कहते हैं? बतने जलाली, बातने जलाली, अंदर वाला बतन जो है, रूह जो है, ये जब भर जाएगा तो फिर आपके देखने के वसीला से भी लोग शिफा पाएंगे, आपके कहने के वसीला से भी लोग शिफा पाएंगे। तो हमने क्या सीखा कि खालिस्तन असल इसराइल हम हैं, क्योंकि वो जो इसराइल था ना, वो इसराइल कौमों में से लिया गया, आदम में से लिया गया और अपने वक्त पर
وہ انہوں نے حق کو رد کر دیا اور آپ کو بلایا گیا, آپ روحانی بلائے گئے اور آپ کو بلایا گیا. اب آپ جو روحانی ہو, پالوس کہتا ہے کہ ہم کیا ہیں, ایک شاہی کہانوں کا فرقہ, ایک برگزیدہ نسل اور ایک خاص ملکیت ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں, اور یہ ملکیت کو خدا دینا چاہتا ہے, جلال ظاہر بھی اور جلال باطن بھی. اسی کہنے اسرائیل دے خدا, اسرائیل کا خدا. تو پہلے ہم خدا سے پہلے کیا کہتے ہیں, اسرائیل کا خدا. اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل آدم میں سے پیدا ہوا نا, آدم میں سے پیدا ہوا. تو پہلے ہم نے کس کا ذکر کیا؟ اسرائیل کا. اسرائیل کا خدا مبارک ہو. تو جو روحانی طور پر پیدا ہوئے ہیں, ان کو پاک روح کے وسیلہ سے یہ کہنا چاہیے, آپ کا اور میرا خدا یسوع مبارک ہو. کیا کہنا چاہیے؟ جب ہم کہتے رہیں گے نا اسرائیل کا خدا مبارک ہو, تو اسرائیل کا خدا تو جلال پائے گا ہی پائے گا, ساتھ اس کے جو بدنی اسرائیل ہے, جنہوں نے وہ اپنوں کے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے رد کر دیا, وہ جلال پائیں گے, وہ برکت پائیں گے. اور آپ جو برکت کے لیے بلائے گئے ہیں, پھر تسی دہی بھلے کھا جو کے رہے ہو, بریانیاں کھا جو کے رہے ہو, کیونکہ آپ نے برکت کسی کو دی. اور جب آپ کہیں گے کہ آپ کا اور میرا خدا مبارک ہو, تو پھر آپ کے وسیلہ سے خدا جلال پائے گا. یہ لاجکلی بات ہے, تھیولوجی کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب سمجھ آ رہی؟ جب آپ یہ کہنا شروع کریں گے آپ کا اور میرا مسیح مبارک ہو, آپ کا اور میرا خداوند مبارک ہو, تو پھر آنٹی کا جو خدا ہے وہ آنٹی میں سے ہو کر جلال کو رسیو کرے گا. نیر کا جو خدا ہے وہ نیر میں سے ہو کر جلال کو رسیو کرے گا. پاسٹر کامران کا جو خدا ہے وہ پاسٹر کامران میں سے ہو کر جلال کو رسیو کرے گا. اسی طرح پھر کیا ہوگا, آپ میں سے جو ہو کر جلال گزرا, دروازہ ہے, اسی جو لنگ کے اندر آئے ہیں نا, اندر بڑا خوبصورت ہوئے, باہر دروازے کی بھی تو عزت ہوئے گی نا, کیونکہ تسی اتوں لنگ کے اندر آئے ہو نا, تو دروازہ بھی عزت پائے گا. ہاں, میں دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, ہاں, دروازہ عزت پائے گا. آپ میں سے جب جلال گزرے گا تو آپ عزت پائیں گے, اور جس کو جلال ملنا چاہیے اس کو تو مل جائے گا, مگر آپ بابرکت ہو جائیں گے. یہ تھیولوجی کی بات ہے, بڑی اسکالرانہ زبان میں بات کر رہا ہوں. آپ نے آئندہ سے کیا کہنا ہے, آپ ہو روحانی اسرائیل, وہ اسرائیل جسے 1,24,000 سے زیادہ بزرگ دیے گئے, نبی دیے گئے, وہ آدم میں سے تھے. کس میں سے تھے؟ ہاں, وہ آدم میں سے تھے. اور آپ کس میں سے ہو؟ خدا سے ہو. ٹھیک ہے, آپ اس کا مطلب ہے وہ جسمانی اسرائیل ہے, اور آپ حقیقی اسرائیل ہو. آپ کے کہنے سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں, آپ کے کہنے سے بیمار اچھے ہو سکتے ہیں, آپ کے کہنے سے اندھے اچھے ہو سکتے ہیں, آپ کے کہنے سے بہرے اچھے ہو سکتے ہیں, مگر میرے عزیزوں اپنی حقیقت کو پہچانیں. آپ نے آج کے بعد ہمیشہ یہ کہنا ہے, آپ کا اور میرا خدا مبارک ہو. تو آپ یقین کریں, یہ کہنا شروع کر دیں, میرا ایمان ہے کہ آپ سب اسرائیل سے زیادہ ببرکت ہو جائیں, کیونکہ آپ برکت کے وارث ہونے کے بلائے گئے ہیں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت